سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سویلینز کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا 9 اور 10 کی واردات کے سلسلے میں، سویلینز کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کر سکتے، تو جو 62(1)(f) کے تحت نواز صاحب کو فار لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع دوبارہ کچھ سیاسی کچھ معاشرتی، کیونکہ وہ سیاست کی کھچڑی اتنی پک رہی ہے کہ کسی اور ٹاپک پہ آپ بات کریں تو ناظرین جو ہیں وہ کچھ موضوعات ہیں جن کو لے کے پورا پاکستان چل رہا ہے اور اسی پہ تبصرہ سننا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو العزیزہ ٹرسٹ میں بیل مل گئی اور سزا معطل ہو گئی۔ یاد رہے 2019 میں بھی ان کی سزا اسی طریقے سے معطل ہوئی تھی۔ ایون فیلڈ کیس میں بھی ضمانت کی توسیع ہو گئی اور 26 تاریخ پڑ گئی۔ اس کے علاوہ عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا کہ ان کی سزا کے خلاف جو درخواستیں ہیں، ان کی بحالی جو ریکویسٹ گئی ہوئی تھیں، ان کو لایا جائے، اس کے بارے میں نوٹس جاری کر دیا۔ اب جب سزا معطل ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا ختم ہو گئی، وہ سسپینڈ ہوئی ہے۔ تو ایک طرح سے سمجھیے یہ ایک تلوار ہے ان کے سر پہ کہ اگر وہ کسی بھی طرح سے کوئی غلط کام یا کنفرنٹیشن میں جاتے ہیں تو ان کے خلاف استعمال ضرور ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بحالی درخواست کا نوٹس کی عدالت نے بات کری، آپ کو یاد ہوگا اگر نیب اپنا ریفرنس واپس لے لیتا ہے یا ریکویسٹ بحال ہو جاتی ہے اور نیب کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی نواز صاحب کے خلاف وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو جو 62(1)(f) کے تحت نواز صاحب کو فار لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ادھر میں ایک آپ کو پریڈکشن کر دوں اس موضوع کے اوپر۔ آج 25 تاریخ ہے جب ہمارا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، کل 26 ہے۔ نہ صرف نواز شریف صاحب کی دونوں بیلز دوبارہ ایکسیپٹ ہو جائیں گی، بلکہ 2-3 دن کا نہیں ہوگا اس دفعہ، ان کو کافی زیادہ آگے ٹائم تک، اب وہ کتنا وقت ہو، 2 ہفتہ ہے، 1 مہینہ ہے، یا جو بھی وقت ہے، ان کو اس کی ٹائم کا ملے گا ان کی بیل۔ یہ میں آج بتا رہی ہوں، کل آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سویلینز کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا 9 اور 10 کی واردات کے سلسلے میں، اس کو وہ سویلینز کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کر سکتے۔ ایک شارٹ آرڈر کے مطابق یہ کہا گیا کہ سیکشن 2 اور سیکشن 59 دونوں کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور اس کا اطلاق غیر آئینی ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سویلین کوئی بھی ہوں جن کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہو رہا ہے اور 9 اور 10 کے واقعات کے علاوہ کوئی اور کیس میں ہیں، ان کو بھی ایک کورٹ، دوسرے کورٹ میں آف کمپیٹنٹ جیورسڈکشن ریگولر کورٹ میں ان کو لایا جائے۔ اب جناب، ایک فیصلے سے سپریم کورٹ نے جو آرمی نے اپنے لیے ایک لیگل سپیس پیدا کی تھی، اس کو ایک جھٹکے میں واپس لے لیا۔ سوال یہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ چیلنج کرے گی اس فیصلے کو؟ اور جب سپریم کورٹ کا 5 رکنی فیصلہ ہے، اور یاد رکھیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ہی ایک بڑے شفاف طریقے سے اپنے معاملات کو اور کورٹ کے معاملات کو چلانے کی کوشش کری ہے۔ اسی طرح جب بینچ بن رہے ہیں تو وہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے نہیں بن رہے ہیں، وہ ایک مکس آف ڈفرینٹ اوپینینز کے بن رہے ہیں۔
جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ اپیل تو نہیں ہے, وہ تو ریویو ہے, اور بہت کم معاملات میں ریویو سپریم کورٹ میں اس کو اوور ٹرن کیا جاتا ہے. آف کورس ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو چیلنج نہیں کرے گی, ریویو میں نہیں جائے گی, کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے چیف جسٹس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کی یقیناً یہ خواہش ہے کہ وہ آئینی طور پہ فیصلے کرے. اور میں نے اپنے ایک بہت پرانے ویلاگ میں ایک بات کری تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب کے آنے پہ اور عمر عطا بندیال صاحب کے جانے پہ بڑے لوگ بڑی خوشیاں بھی منا رہے ہیں, لیکن فائز عیسیٰ صاحب قانون کے تحت جب چلیں گے تو دونوں سائڈ سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ پروبیبلی ایسی غلطی نہیں کرے گی اس کو چیلنج کرنے کی, کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ آگے ہو سکتی ہے کہ جی ابھی جیسے ہی آئے ہیں نئے چیف جسٹس تو دوبارہ ایک کشمکش کی کیفیت. اور دوسرے, سپریم کورٹ کی جو ایک ساکھ بحال کرنے کی جو ڈیمیج ہوئی کم از کم لوگوں کی نظروں میں, وہ در حقیقت فیصلے صحیح ہوں گے, لیکن لوگوں کی نظر ایک پبلک پرسیپشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس بات پہ ایک بہت ارلی کنفرنٹیشن اداروں کے درمیان آنا اس وقت ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا, دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیف کا جو ریکویسٹ تھی, پلی تھی کہ ان جیل ٹرائل نہ ہو, اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواتین رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ گئی ہیں, جن میں اندلیب عباس, سعدیہ رانا, سمیرہ احمد شامل ہیں, جنہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شمولیت استحکام پاکستان پارٹی میں اعلان اس کا کر دیا ہے. اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, یہ ایک نئی پارٹی ہے, جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے. لوگ جو اور جگہوں سے نکل رہے ہیں وہ ادھر جانا زیادہ پسند کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کی جانب کم جا رہے ہیں. کیوں؟ کیا ایک اور بلاک بنایا جا رہا ہے کہ اگر جو پی ایم ایل این کو ووٹ نہ دے وہ استحکام پارٹی کو ووٹ دے, اور اگر پھر ان دونوں گروپس کا بعد میں اقتدار میں آنے کے لیے سیٹلمنٹ ہو سکے, کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسا لیڈر, کوئی اے ٹی ایمز, کوئی ایسی لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نہیں ہے جدھر وہ ایک برابری کا مقابلہ کرنے کی گنجائش میں ہوں آج کی صورت حالات کو دیکھتے ہوئے. اور پھر اگر جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی, جس کو کچھ لوگ کنگز پارٹی بھی کہہ دے رہے ہیں, تو وہ بھی ایک طرح کی ڈیٹرنٹ فیکٹر نواز شریف صاحب کے لیے رہتا ہے, چاہے ان کا گٹھ جوڑ بھی کیوں نہ بعد میں ہو جائے. ان کو اگر نواز شریف صاحب کچھ زیادہ کنفرنٹیشنل لیول پہ آتے ہیں, جو ان کا اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ان کی عادت رہی ہے, تو اس معاملے میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا, اب الیکشن کو اگر ہم دیکھیے جو الیکشن ہے اس میں پہلے پی ایم ایل این کا مطالبہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کے بعد ان کا بیانیہ بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو پہلے اکنامک سٹیبلٹی چاہیے, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ جو بھی معاملات ہیں وہ کیے جائیں. اب سوال یہ ہے کہ الیکشنز جب بھی ہوں گے, مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوں گے, تو پی ایم ایل این کو کس قسم کی گراؤنڈ سپورٹ ملے گی. دیکھیں, پچھلے میرے پروگرام میں مبشر بخاری صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک بات تکلیف دہ کہی تھی, مگر بات تو سچ ہے اگر بات رسوائی کی بھی ہے تو, کہ یہاں پہ الیکشن مینیج بھی کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ عمران صاحب کے زمانے میں بھی جس طرح ان کو اتنی سپورٹ ملی ادارے کی اور وہ لائے گئے,
ورنہ ان کا پرائم منسٹرشپ تو نہیں بنتا تھا میرے خیال میں شاید. تو ان حالات میں جب وہ آئے تھے تو ان حالات میں اب بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو لیکن کیا پی ایم ایل این نے ان 2.5 کروڑ نوجوانوں کو جو نئے ووٹر ہیں ان کو اکاؤنٹ فار کیا ہے کہ اتنے زیادہ یہ لوگ جب آئیں گے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے اگر آتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے حالات میں بدل ہو کر نہیں بھی آتے, تو ان کے معاملات کو ہم کیا آفر کر رہے ہیں, یہ ایک سوال ہے. لیکن سب سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف خود پرائم منسٹر اور اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف کو ڈپٹی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے دیکھنا چاہتے ہیں. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. لیکن ان کی یہ باپ اور بیٹی کی ٹیم, میرا تو نہیں خیال کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, چاہے وہ کوئی ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. اور اگر پی ایم ایل این کا گٹھ جوڑ کسی بھی پارٹی سے بعد میں ہوتا ہے, یقینی طور پہ 2 پارٹیوں کے ملنے سے جو سیٹیں ان کو ملیں گی, کیونکہ یہ تو میجورٹی نہیں لے سکتے, تو اس صورت میں دوسری پارٹی کا جو شخص ہوگا یقیناً وہ پارٹی چاہے گی کہ 2 ٹاپ پوزیشنز میں سے ایک ہمیں ملے. نواز شریف پی ایم بن سکتے ہیں لیکن ڈپٹی پی ایم کے اوپر تو وہ غالباً نہیں مانیں گے, تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا. ایک بات اور جو تھوڑا ابھی آگے کی بات کر رہی ہوں, اگر نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں, ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یا کتنا ٹلیں گے, لیکن سپریم کورٹ نے ارلی الیکشنز کے بھی معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے, تو ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ادھر سے کیا فیصلہ آتا ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں تو کانسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا, تو کانسٹیٹیوشن تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ الوی نے توڑ دیا تھا, جب جو تاریخ وہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم کی بن رہی تھی اس سے 7 دن یا 8 دن آگے کی انہوں نے ڈیٹ ایگری کی تھی, شروع میں جب اسمبلیاں ٹوٹی تھیں اس کے بعد کی بات کر رہی ہوں. بہرکیف اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو ان کی جو حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں, تو ان کی یہی خواہش ہوگی کہ قیمتیں کنٹرول کی جائیں, بجلی کے نرخ کم کیے جائیں, لیکن یہ چیز آئی ایم ایف کے پلان کے ساتھ تو بالکل میچ نہیں کرتی. کیا اس وقت وہ دوبارہ کنفرنٹیشنل پالیٹکس پہ آ جائیں گے جو ان کا ایک طریقہ رہا ہے, لیکن پھر وہ دوسری پارٹی کا پریشر اور جو ان کی العزیزہ ٹرسٹ کی معطلی ہے, یاد رکھیں وہ بحال بھی ہو سکتی ہے. الیکشن کا بھی کچھ پتہ نہیں. میرے ایک بڑے پیارے دوست, انہوں نے آج مجھ کو ایک پیغام بھیجا کہ یہ وہ الیکشن ہے جس کا کسی کو نہیں پتا کہ کب ہونا ہے, لیکن رزلٹ کیا آنا ہے وہ سب جانتے ہیں. اب یہ تو مذاق کی بات ہے, مگر اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا پلیز مت بھولیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ.